ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مقدس مقامات، مندروں، مزاروں وغیرہ سے بڑی تعداد میں لوگ روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ متھرا کا شمار انہی مقامات میں سے ہوتا ہے۔ متھرا ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کا شہر ہے۔ تاریخی اور مذہبی سیاحت کے لیے پوری دنیا میں یہ مشہور ہے۔ یہ شہر لمبے عرصے سے قدیم ہندوستانی تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے۔ ہندوستانی مذہب، فلسفہ، فن و ادب کی تعمیر و ترقی میں بھی متھرا کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ آج بھی عظیم شاعر سورداس، موسیقی کے آچاریہ سوامی ہری داس، سوامی دیانند کے استاد سوامی ورجانند، شاعر رسخان وغیرہ عظیم ہستیوں سے اس شہر کا نام جڑا ہوا ہے۔ متھرا کو شری کرشن جنم بھومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ تہذیبی و ثقافتی اعتبار سے برج کے نام سے بھی مشہور ہے۔ قدیم ادب میں متھرا کو کئی ناموں سے مخاطب کیا گیا ہے، جیسے شور سین نگری، مدھو پوری، مدھو نگری یا مدھو وغیرہ۔ ہندوستان کا وہ حصہ جو ہمالیہ اور وندھیاچل کے درمیان میں واقع ہے، عہد قدیم میں آریہ ورت کہلاتا تھا۔ یہاں پر پنپی ہوئی ہندوستانی تہذیب کو جن دھاراؤں نے سینچا وہ گنگا اور جمنا کی دھارائیں تھیں۔ انہی دو ندیوں کے کنارے ہندوستانی تہذیب کے کئی مراکز بنے اور ترقی پائی۔ وارانسی، پریاگ، کوشامبی، ہستنا پور، قنوج وغیرہ کتنے ہی ایسے مقامات ہیں، لیکن یہ فہرست تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس میں متھرا کو شامل نہ کیا جائے۔ متھرا آگرہ سے دلی کی جانب اور دلی سے آگرہ کی جانب بالترتیب 58 کلومیٹر شمال مغرب اور 145 کلومیٹر جنوب مغرب میں جمنا کے کنارے قومی شاہراہ نمبر 2 پر واقع ہے۔ والمیکی رامائن میں متھرا کو مدھو پور یا مدھو دانوں کا شہر کہا گیا ہے اور یہاں لوکاسور کی دارالحکومت بتائی گئی ہے۔ اس سباق میں اس کو مادھو دیتے کے ذریعے بسایا گیا شہر بتایا گیا ہے۔ لوناسور جس کو شترودھن نے جنگ میں شکست دے کر مارا تھا، اسی مدھو دانوں کی اولاد تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدھو پوری یا متھرا عہد رامائن میں بسایا گیا تھا۔ رامائن میں اس شہر کی اقبال مندی کا ذکر ہے۔ اس شہر کو لوناسور نے بھی سجایا سنوارا تھا۔ متھرا کے چاروں طرف شیو مندر ہیں، مشرق میں پلیشور کا، جنوب میں رگیشور کا، شمال میں گوکرنیشور کا اور مغرب میں بھوتیشور مہادیو کا مندر ہے۔ چاروں سمتوں میں واقع ہونے کی وجہ سے شیو جی کو متھرا کا کوتوال کہتے ہیں۔ متھرا کو قدیم وارا، بھوتیشور علاقے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وارا جی کی گلی میں نیل وارا اور شویت وارا کے خوبصورت عظیم مندر ہیں۔ شری کرشن کے پرپوتے ورج نابھ نے بھی کیشو دیو جی کی مورتی قائم کی تھی۔ قدیم کیشو مندر کی جگہ کو کیشو کٹرا کہتے ہیں۔ کھدائی ہونے سے یہاں بہت ساری تاریخی اشیاء حاصل ہوئی تھیں۔ پاس ہی کنکالی ٹیلے پر کنکالی دیوی کا مندر ہے۔ کنکالی ٹیلے میں بھی بہت ساری چیزیں حاصل ہوئیں۔ اس کنکالی سے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ اسے دیو کی کنیا سمجھ کر کنس نے مارنا چاہا تھا، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر آسمان کی طرف چلی گئی تھی۔ مشہور جگہ پوتر کنڈ کے پاس بھگوان شری کرشن کی جائے پیدائش ہے، جس میں وسودیو اور دیوکی کی مورتیاں ہیں۔ اس جگہ کو ملّ پورا بھی کہتے ہیں۔ اس مندر کے علاوہ یہاں مندروں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ بھگوان نے کنس کے قتل کے بعد یہیں پر آرام کیا تھا۔ روزانہ صبح و شام یہاں جمنا جی کی آرتی ہوتی ہے، جس کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہے۔ رام جی دوار میں سری رام جی کا مندر ہے، وہیں گوپال جی کی مورتی ہے جس میں 24 اوتاروں کے درشن ہوتے ہیں۔ یہاں رام نومی کو عظیم الشان میلہ لگتا ہے۔ یہ سب متھرا کے مشہور و معروف مقامات ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے چھوٹے بڑے مقامات ہیں جن کی وجہ سے متھرا کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ متھرا کو مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ متھرا میں موسیقی کا چلن بھی بہت قدیم ہے۔ یہاں کے قدیم موسیقاروں کی مستند جانکاری 16ویں صدی کے بھکتی کال سے ملتی ہے۔ اس عہد میں کئی موسیقار وشنو سنت کے ہوئے ہیں۔ سوامی ہری داس جی، ان کے استاد اشودھیر جی اور ان کے شاگرد تان سین وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ بیجو باورا کے استاد بھی سوامی ہری داس جی کہے جاتے ہیں، لیکن بیجو باورا نے شاعر موسیقار گووند سوامی جی سے ہی موسیقی کا درس لیا تھا۔ سوامی ہری داس جی نے ہی اصل میں برج موسیقی کی روایت چلائی۔ بانسری برج کی خاص پہچان ہے۔ بھگوان شری کرشن کی بانسری کو ہر خاص و عام جانتا ہے اور اسی وجہ سے انہیں مرلی دھر اور ونشی دھر وغیرہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ متھرا، ورنداون، گوکل، گووردھن لمبے وقت تک موسیقی کے مراکز بنے رہے اور یہاں پر دور دور سے لوگ موسیقی کے فن کو سیکھنے کی غرض سے آتے رہے۔ برج میں رسیا قدیم موسیقی کا فن ہے۔ بھگوان شری کرشن کی بال لیلاؤں سے متعلق پد، رسیا وغیرہ موسیقی کے ساتھ راس لیلا کا اہتمام ہوتا ہے۔
خواتین کے ذریعے جھولا جھولتے وقت گائے جانے والے ملہار گیت کا تعلق برج سے ہی ہے۔ لوک گیتوں میں رسیا، ڈھولا، آلہ، چوبالا وغیرہ موسیقی بھی وقت وقت پر سننے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ موسمی گیت، گھریلو گیت، ثقافتی گیت وقت وقت پر مختلف طبقوں میں گائے جاتے ہیں۔ متھرا میں کئی مقامات ایسے ہیں جو قابل دید ہیں، جیسے پریم مندر ورنداون، جامع مسجد، شاہی مسجد عیدگاہ، دولا مولا گھاٹ، وشرم گھاٹ، متھرا کا میوزیم، کرشن جی کی جنم بھومی، اسکان مندر، جے گرودیو مندر، بنگالی گھاٹ اور داؤ جی بڑے مدن موہن جی مندر وغیرہ۔ متھرا سے ورنداون کے راستے میں بانکے بہاری مندر، گووند مندر، شانتی کنج اور برلا مندر بھی بہت مشہور ہیں۔ برج کی ہولی بھی بہت مشہور ہے۔ شری کرشن، رادھا اور گوپی گوالوں کے بیچ کی ہولی کی شکل میں گلال رنگ کیسر کی پچکاری سے خوب کھیلتے ہیں۔ وہاں کی لٹھ مار ہولی کی بھی اپنی ایک الگ پہچان ہے، جن میں عورتیں رنگوں کے ساتھ لاٹھیوں، کوڑوں وغیرہ سے مردوں کو گھیرتی ہیں۔ ان تمام باتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ متھرا شہر تینوں لوکوں سے پیارا ہے۔ متھرا کے رہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں، تینوں لوکوں سے پیاری متھرا نگری ہماری۔